ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر. اللهم صل عليه وسلم عليه وآله وصحبه صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، ایک بڑا سا خطبہ پڑھ دیا ہے، اس لیے یہ آپ ڈریے گا نہیں کہ بڑی سی تقریر بھی ہوگی. میں ایک مدرس بھی ہوں، بات لمبی بھی کرنا جانتا ہوں اور بہت مختصر. ہمارے یہاں قافیہ بھی مشہور ہے اور حمداللہ بھی مشہور ہے، مگر بڑا فرق ہے جی. اس لیے میں مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ جس کے اندر ہم لوگ گزرتے چلتے پھرتے ہیں، اپنے کام انجام دیتے ہیں، ہنستے روتے ہیں، غمگین اور خوشحال خوشمقال ہوتے ہیں، مگر اس زمانے کی کم سے کم 2 اور ٹھیک شمار کرو تو 3 قسمیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. یہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ. وہ زمانہ وہ تھا کہ جو لوگ رسول پاک پر ایمان لائے ایسے ایمان والے تھے کہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، دہکتی ہوئی آگ پر لٹا دیا گیا، اور
ان کو پتھروں سے مار مار کے لہو لہاں کر دیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا کہ نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ کوئی مال بیچے گا اور نہ کوئی سامان ان کو دے گا، ایسا بائیکاٹ یہ کر دیا گیا۔ مگر کیا اس سے ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں کمزوری آئی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان لوگوں کا زمانہ وہ تھا میرے آقا کے پاس جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایک نگاہ آقا کائنات کی زیارت کر لی تو ایمان میں وہ قوت آ گئی کہ زمانہ کا دشت ان کو ہلا نہ سکا۔ دنیا ہل گئی مگر وہ چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح اپنی جگہ رہتے۔ ایسا زمانہ اب ملنے والا نہیں، یہ وہ زمانہ، سمجھ گئے؟ پھر فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کا یہ زمانہ تو سب سے بہتر زمانہ ہے کہ ان صحابہ کی کہ جیسا کوئی نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت تک سب سے اچھے لوگ جو پیدا ہو سکتے تھے اللہ نے ان کو چن کر اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ سمجھ رہے؟ قیامت تک جو لوگ پیدا ہو سکتے تھے سب سے اچھے اور سب اچھوں کو جو سب سے بڑے تھے ان کو نبی پاک کا صحابی بنا دیا۔ اب کوئی بھی صحابی کے برابر نہیں ہوتا، غوث ہو کے قطب، سمجھ گئے؟ کوئی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے ان صحابہ کی کہ میرے آقا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، بخاری شریف کتاب المناقب نکال کر کے یہ حدیث پڑھیے، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی، فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ جب ہم لوگ بخاری پڑھتے تھے تو ہمارے استاد العلماء حافظ ملت نے فرمایا کل تم لوگ ایک ایک حدیث سند کے ساتھ یاد کر کے آنا، اور سب سے میں کل سنوں گا وہ حدیث، اور سب سے اس حدیث کا ترجمہ بھی سنوں گا، یعنی میں اور اس کی شرح بھی سنوں گا۔ سب لوگ ایک ایک حدیث یاد کر کے گئے، میں یہ حدیث یاد کر کے سند کے ساتھ یہ پوری حدیث میں نے پڑھ کر سنائی۔ فرمانے لگے ترجمہ کرو۔ میں نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ میں کیا ترجمہ کیا؟ برا نہ کہو تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بھلا نہ کہو کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ برا بھلا نہ کہو، بھلا بھی نہیں کہا جائے۔ آنکھ کھل گئی کہ روز ہم لوگ بولتے ہیں برا برا بھلا برا بھلا، ارے مجھ کو بڑا برا بھلا کہہ دیا، بلا کو بلا بڑا برا بھلا کہہ دیا، تو بھلا کیا تو بھلا کیا۔ مگر تو فرماتے ہیں یہ کون سا ترجمہ ہوا؟
آنکھ میری کھل گئی، پٹ میں نے کہا کہ صحیح ترجمہ یہ ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ تو فرمایا بالکل اب ٹھیک ہوا۔ ہاں میرے استاد اتنی گہری نظر کہ کوئی لفظ غلط زبان سے نہ نکالے، یہ اتنا ایسا درس دیتے تھے۔ بہرحال فرمایا کہ اور آگے بڑھو۔ میں نے کہا کہ اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شیر یا آدھا شیر جو خدا کی راہ میں خرچ کر دے، نہیں تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ کیا چیز؟ سونا۔ اس وقت سونے کا دام تو سبحان اللہ سن کر کے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر، کتنا بڑا پہاڑ، آج تو گھس پٹ گیا، مگر اس زمانے میں بہت بڑا پہاڑ۔ تو وہ فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر تم میں سے کوئی خرچ کر دے خدا کی راہ میں، ما بلغ مد احدہ ولا نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک سیر جو کیا آدھے سیر جو کے برابر نہ پہنچا۔ یعنی صحابہ نے اگر آدھا سیر جو خدا کی راہ میں دے دیا تو سونے کا پہاڑ ان کے سامنے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے ان کا۔ سمجھ میں آیا؟ آج کل کچھ لوگ سیادت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے ان میں سے بعض کو کہا تم صحیح النسب سید ہو، تمہارے نسب کے بارے میں مجھے معلوم ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ تم مرنے سے پہلے ضرور توبہ کرو۔ ہاں، اور دنیا دیکھ لے کہ زندگی بھر تم جھوٹ بولتے رہے اور مرنے کے وقت سچ بولنا پڑا۔ یہ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ۔ تو اب جن کا جھوٹ آفتاب سے زیادہ روشن ہے ان کے بارے میں کیا بات کی جائے؟ اب سنو، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک سجدہ کیا تو ہم سب زندگی بھر کی نمازیں ان سے ایک سجدے کے برابر ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، آپ حضرات صحابہ کرام کا دامن تھامو انشاءاللہ۔ اب یہ ایک زمانہ ہوا، دوسرا زمانہ ان لوگوں کا جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پا دیا، یہ تابعین ہیں۔ تابعین نے اکثریت نیکوکار اصحاب علم تھی، مگر کچھ لوگ گڑبڑ، سمجھ میں آئی بات؟ اس وجہ سے ان کا زمانہ صحابہ کے زمانے کے نیچے ہی رہے۔
اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد تو وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ قسم کھلانے سے پہلے قسم کھائیں گے، گواہی مانگنے سے پہلے گواہی مانگیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ غلط کام کرنے کے عادی ہیں۔ تو اس وجہ سے اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آ رہا ہے کہ القائم علی الحق والآخذ فی کفہ الجمرہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حق پر قائم رہنے والے اتنی مصیبت میں ہوں گے جیسے دہتا ہوا آگ کا انگارہ ہتھیلی پر لگتا۔ ایسے رکھتے رہو، ذرا سوچو کتنی تکلیف ہوگی۔ فرماتے ہیں ایسی ہی تکلیف، حق پر قائم رہے۔ سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ آخری صبح کے وقت صاحب ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ شام کو مسلمان ہوگا اور رات بھر میں وہ کایا کلپ ہوگی کہ صبح کے وقت وہ کافر ہوگا۔ سمجھ میں آتی بات؟ ایسا وقت آئے گا، یہ حال ہوگا کہ آدمی قبرستان سے گزرے گا، ایک مسلمان تو یہ کہے گا یا لیتنی کنت مکانہ، اے کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ اتنی مصیبتیں ہیں کہ میں سہ نہیں پاتا۔ ایمان بچانے کے لیے سب سے اچھی جگہ قبر ہے، کاش میں قبر میں ہوتا۔ قبر میں جا کر کے کوئی کسی کو بے ایمان نہیں بنائے گا، جو کچھ بنائے گا بگاڑے گا تو کب؟ جب قبر کے پہلے ہی پہلے۔ پھر فرماتے ہیں بخاری شریف یہ حدیث پڑھو، یوشک ان یاتی یوشک ان یکون خیر مال المؤمن غنم، مسلمان کا سب سے بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ ایسا زمانہ آ رہا ہے بینک بیلنس بیکار، سونا چاندی بیکار، سمجھ میں آیا؟ بٹ کوئن بیکار، سب بیکار، فیکٹریاں بیکار، اور آدمی کے بڑے بڑے کھیتوں کے فارم سب بیکار، بلڈنگوں کی قطار سب بیکار۔ اس وقت سب سے زیادہ کار آمد کی بکریاں ہوں گی۔ یفر بها یتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل، کہ وہ آدمی اپنی بکریوں کو لے کر ہانک کر پہاڑ کی چوٹی پر یا گھنے بارش والے جنگلوں میں جائے گا۔ کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ وہ سب یہ زمانہ اب شروع ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو کہیں کہیں کچھ نہ کچھ اس میں سے کوئی نمونہ پایا جاتا ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ نمونے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ
آج والے دیش کے نمونے تو کچھ بھی نہیں رہیں گے، اور اس وقت آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے، جی اس دور کے آنے سے پہلے آپ اپنا ایمان بچائیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ایمان بچائیے، ایسا ایمان بچائیے کہ سبحان اللہ کوئی آپ پر بھٹی کتے، پتھر پھینکے، مگر صحابہ کا طریقہ مت چھوڑنا۔ ہاں بہت خوب۔ گالیاں دے لو گالیاں، مجھے بھی کچھ کم لوگ نہیں نوازتے ہیں، جی ہاں بہت ہے۔ بہت نوازتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں جی ایک طرف آدھائی، ایک طرف نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان محدث کبیر، فیضان محدث کبیر۔ اللہ حضرت جی کے لیے فرمائے۔ بہت خوب، سبحان سمجھ اللہ، گئے؟ جی ہاں، صاحب بہت خوب۔ اور میرے حافظین بھی کم نہیں ہیں، اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے حسد کرنے والے موجود ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں جی رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ کے بڑے عظیم شاگرد اور مذہب حنفی کو رائج کرنے والے سبحان اکیلے بہت خوب، محرر مذہب نعمانی بہت خوب۔ محمد ابن حسن شیبانی، ہاں یہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت سے پہلے دنیا سے اٹھا لے جب میرا کوئی حافظ نہ رہے، اللہ اکبر۔ ہے تو جب بہت مجھ سے حسد کرنے والے نہ رہے تو اس سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ ہاں کیوں؟ کوئی کوڑی سے حسد کرتا ہے؟ کسی حسین کو دیکھ کر کے آدمی تو حسد کرے گا کہ اس کو یہ مل گیا، مجھ کو نہیں ملتا ہے، اس کو بھی کوڑی بنا دیا اللہ۔ مگر کوڑی کو دیکھ کر کوئی حسد کرتا ہے کہ اس کا کوڑ چلا جائے مجھ کو ملے، یہ کرے گا نہیں۔ تو اس لیے مالدار سے حسد ہوگا، بڑے عالم سے حسد ہوگا، بے شک خوبصورت سے حسد ہوگا، جی بزرگوں سے حسد ہوگا، جی صاحب کرامات سے حسد ہوگا، جی مگر لنگڑے لولے سے پر حسد کرنے والے نہیں۔ جی سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اندر کچھ ثبوت ہے، تبھی تو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ جب کوئی میرا حسد مجھ سے حسد نہ کرے تو سمجھ لو کہ میں بالکل بیکار ہوں۔ اللہ ہاں بہت خوب۔ یہ سبحان اللہ۔ اب میں یہ ایک بات بتا دوں بتاؤ۔ کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ صحابہ کے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ تھا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا؟ وہ ایک کون ہے؟ اس کا تعارف کرا دیا۔ 72 کو پہچاننے کے لیے
تو کتاب کھول کے پہچانا تھا کا علامت بتائی. مگر ایک کو پہچان لے کام چل جائے گا. جی بہت خوب. ہاں تو وہ کون ہے؟ جنت والے. تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ؟ وہ جو جنت والے ہیں، وہ فرقہ جو جنت والا ہے وہ کون لوگوں کا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر. میرے طریقے کے بعد کیا ضرورت صحابہ کی؟ جی صحابہ کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ حضور کا طریقہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس میں جوڑا جائے صحابہ کا طریقہ. مگر حضور نے کیوں جوڑا؟ کچھ کام ایسے تھے کہ سرکار خود نہیں کرتے تھے، صحابہ کرتے. سمجھ گئے؟ اب ذرا آپ دیکھو، سرکار وضو کر رہے ہیں، جو وضو کا دو وقت گر رہا ہے، رسول پاک اس کو نہیں روکتے، مگر صحابہ اس کو روک کر چہرے پر، سینے پر، سر پر مل رہے ہیں. اور میرے آقا نہیں. جو کام رسول پاک نے نہیں کیا صحابہ کرنا غلط ہے. ہم لوگوں کو اب یہ حضور نے بتا دیا کہ کچھ کام وہ ہیں جو صحابہ کرتے ہیں، تعظیم صحابہ کرتے ہیں، بھی رسول پاک سے صحابہ مانگتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، یا رسول اللہ میں بہت حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہمیشہ بیمار رہتا ہے. یہ اس طریقے سے ایک ایک بات کے لیے لوگ آتے. تو اب یہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر کا پیٹ میں بہت درد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علاج کر دیجیے یا اور کوئی مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ کا آپریشن کر دیجیے، یا مطلب ہے کہ علاج کر دیجیے، علاج کر دیجیے. کوئی پھنکی، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول کچھ دے دیجیے تاکہ میرے پیٹ کا درد ختم ہو جائے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیٹ کے درد کی دوا دے، بلکہ یہ کہا پیٹ میں بہت درد ہے. تو دنیا سمجھ گئی کہ دوا مانگا ہے. تو یا رسول اللہ میری یادداشت بہت کمزور ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، میرے پاس کچھ نہیں. فرماتے ہیں چادر اٹھا پھیلا دے، میرے سامنے اپنی چادر پھیلا دے. یعنی یہ ایسی یادداشت کی طاقت دے دوں گا کہ پوری چادر بھر جائے، چلو میں نہیں آئے. ہاں یہ نہیں کہا کہ چلو پھیلا، یہ نہیں کہا کہ پاکٹ کھول دے، ہے یہ فرمایا چادر پھیلاؤ. بہت دینا تھا اس لیے چادر پھیلاؤ. چادر پھیلا لی تو میرے آقا نے دونوں ہاتھ یوں ملائے اور یوں اڈے کیا، ہاتھ بالکل دیکھنے میں خالی، یوں ملایا اور یوں اڈے. فرمایا وقفہ الی صدرک یا ابا ہریرہ. ابی ہریرہ چادر اٹھا کے سینے سے لگا. فرماتے ہیں لگایا میں نے
فما نسيت بعد شيئا سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی سینے سے لگایا تو کوئی بھی بات جو حضور کی میں نے سنی تھی، دیکھی تھی، سمجھی تھی، سب ہے کوئی بھی اب میرے دماغ سے غائب نہیں ہے، سب حاضر. بھولا ہوا بھی یاد ہو گیا اور جو بات نے سنا وہ بھی نہ بھولا. یہ ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے. مالک کونین ہیں وہ پاک کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. سیدنا سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ایک بڑے بزرگ صاحب. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے عراق، ایران، کابل تک سب فتح کر ڈالا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ یہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر سخت بیمار پڑ گئے. فرماتے ہیں حتی اسفیت علی الموت، یہاں تک کہ میں موت کے دہانے پہ پہنچ گیا. رسول پاک میری مزاج پرسی کے لیے آئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو میں مر رہا ہوں اور میرے پاس مال بہت ہے اور وارثوں میں ایک بیٹی کے سوا کوئی نہیں. میں چاہتا ہوں سارا مال خدا کی راہ میں دے دوں. بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اس کا کام چلتا رہے گا. فرمایا یہ نہیں، ان تترک ورثتک اغنیاء خیر لک ان تترکہم وہم یتکففون بین ایدیہم بین الناس. تم اپنے بچوں کو، وارثوں کو مالدار بنا کے چھوڑو. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم انہیں محتاج بنا کے چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پکار کے مانگیں، بھیک مانگ کر کے گزر بسر. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے مال رکھو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک لڑکی اس کے لیے چوتھائی مال چھوڑ دیتا ہوں. میں اس کے لیے آدھا چھوڑ دیتا ہوں. یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں، 1/3 مال کا 3 حصہ کروں. 1 حصہ اللہ راہ میں، 2 حصہ اپنی بیٹی. فرمایا الثلث والثلث کثیر. 1/3 کی اجازت ہے مگر یہ 1/3 بھی خدا کی راہ میں دینا یہ زیادہ. والثلث کثیر. اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں کہ 1/3 تک کی کبھی بھی، یعنی اپنے مال کی 1/3 تک کی وصیت نہ کرے کہ حضور نے اس کو کثیر کر دیا. ہاں تو اکثر یہ ہو گیا. تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے گیا اور میری موت مکے میں ہو رہی ہے.
حجۃ الوداع کے موقع پر کہا بیمار پڑے مکے میں تو میں جس مکے کو چھوڑ چکا وہاں میں مرنا نہیں چاہتا مگر موت وہیں آ رہی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے انکا لن تموتا فی مرضک ھذا، تو اپنی اس بیماری میں نہیں مرے گا حتی یرفع اللہ بک قوما ویضر بک آخری، جب تک اللہ تیرے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جنتی نہ بنا دے اور بہت سے لوگوں کو جہنم نہ بھیج دے، اس وقت تک تو مرے گا نہیں۔ اللہ اب وہ وقت آیا کب؟ جب انہوں نے عراق ایران یہ فتح کرنا شروع کیا تو کتنے کافروں کو جنتی بنا دیا، کتنے کافروں کو پکا جہنم میں پہنچا دیا قتل کر کے۔ سمجھ گئے؟ یہ میرے آقا کا ذرا تصرف نہیں معلوم، وہ زبان جس کو سب اب میں کہتا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ زندگی بھر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں جنت کوئی دلائے گا تو رسول پاک ہیں، اور ہماری تمام ضرورتیں آپ ہی کے در سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ سب ہوئی حضرت ابو بکر سارے صحابہ میں سب سے بڑے، سب سے زیادہ بزرگ وہ ہیں ابو بکر صدیق، ان کے مرتبے کا کوئی صحابی نہیں۔ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا درجہ جن کا ابو بکر صدیق کا، یہ وہ ہے۔ سمجھ گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ایک مرتبہ منبر پر فرمایا اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ جب تک وہ چاہے وہ دنیا میں رہے اور جب چاہے ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس بندے نے اللہ کی نزدیکی کو پسند کر لیا۔ سب لوگ سن رہے ہیں اور ابو بکر سنتے ہوئے اب ہچکی لے کر رونے لگے۔ ابو سعید خدری جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ہم لوگ سوچ رہے تھے ما یبکی ھذا الشیخ ان خیر اللہ عبدک، ان بڑے میاں کو کیوں رلائی آ رہی ہے؟ اللہ نے اپنے کسی بندے کو یہ اختیار دیا تو ان کو رلائی کیوں آ رہی ہے؟ مگر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ رسول پاک وہ بندے ہیں جن کو اختیار دیا کہ جب تک چاہو دنیا میں رہو، جب چاہو ہمارے پاس آؤ۔ تو اس بندے نے اختیار اللہ کا کر لیا کہ اے رب میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہم انت الرفیق الاعلی، سبحان اللہ۔ تو رسول پاک منبر سے اتر کر ابو بکر کو تسلی دی، چپ رہو، اللہ تمہارے اوپر کرم فرمائے گا۔ پھر منبر پر آئے
فرمانے لگے ما نفعنی احد فی نفسہ و مالہ الا ما نفعنی ابو بکر فی نفسہ و مالہ. کسی نے اپنی جان اور اپنے مال سے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے مجھ کو پہنچایا. ممبر پہ میرے آقا فرمائے یہ حدیث کی در بدر کی نہیں ہے، بخاری شریف. سمجھ گئے؟ ہاں. تو اب ابو بکر کہتے ہیں ان انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، میری جان اور میرا مال سب کچھ تو آپ کا ہے، میرا کیا ہے. سمجھ آیا؟ اسی کو یہ کہا جاتا ہے بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول، شمع کو پروانا چاہیے. ہاں ان کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے. بلبل وہ پروانے کو جمع ہے، بلبل کو پھول بس کسی کے لیے ہے اللہ کا رسول. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. یہ اب مجھے بتاؤ سب سے بڑے صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جان بھی رسول پاک کی ہوئی ہے اور میرا مال بھی انہیں کا، یہ سب انہیں کی امانت ہے، انہوں نے یہ سب کیا. سمجھ گئے؟ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. غار ثور میں سانپ نے، زہریلی سانپ نے آپ کو کاٹ لیا تو اس کے بعد مرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ تھا؟ رسول پاک نے جو آب جان لگا دیا، جان واپس آ گئی، جاتی ہوئی جان واپس آ گئی. اور مال سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا کہ جس کے آج بہت زیادہ اسلام کو ضرورت ہے تمہارے خیرات کی، تم لوگ کچھ لے آؤ جس سے جو ہو سکے. تو حضرت عمر کے خیال میں یہ بات آئی کہ چلو ہر بات میں تو ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، مال میرے پاس ابو بکر سے کئی گنا زیادہ ہے، آج دیکھیں وہ کیسے مجھ سے آگے بڑھتے ہیں. تو آدھا مال لے کر آئے اور آدھا گھر چھوڑا. ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا جھاڑ پھونک کر لے کر آئے، جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی اتار دیے، اور ایک پھٹا ہوا کمبل کانٹوں سے اس کا ٹانکا لگا کر آپ وہ زیب تن کر کے سرکار کی خدمت میں آئے. تو رسول پاک نہ علی سے پوچھتے ہیں، نہ عثمان سے پوچھتے ہیں، نہ سعد سے پوچھتے ہیں، نہ سعید سے پوچھتے ہیں، نہ ابو مسعود انصاری سے پوچھتے ہیں، نہ ابو عبیدہ ابن الجراح سے کیا لائے کیا چھوڑا پوچھتے ہیں. تو کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اے ابو بکر تم کیا لائے اور کیا اے عمر تم کیا لائے کیا گھر چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں ابو بکر تم کیا لائے اور کیا چھوڑا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
جو کچھ گھر میں مال کی صورت کی چیز تھی سب میں لے کر آیا، اور صرف میں نے اللہ اور رسول کو اپنے گھر چھوڑا، اس چیز کے لیے ہے اللہ کا رسول سب دے دیا۔ تو اب مقبولیت کیا؟ دوسری حدیث میں آیا کہ ان کا کے بدن پر ایک موٹا کمل، وہ بھی جگہ جگہ سے مسکا ہوا، اور سامنے بٹن کے بجائے کانٹا پرویا ہوا، اس طرح سے وہ لگا کے آئے۔ تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، ابو بکر کا لباس دے دے کر کرو۔ اسی وقت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، اور وہ بھی وہی کانٹا کمل میں ڈبوئے ہوئے آئے۔ تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا پہن کر اے جبرائیل یہ کیا پہن کر آئے؟ فرماتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج ابو بکر کا پہناوا اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ سارے فرشتوں کو اسی پہناوے کا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ لباس یہ گھر کا ساز و سامان سب رسول پاک کا دیا ہوا ہے۔ تو ان انا ومالی الا لک یا رسول، یہ سب باتیں وہابی بالکل پسند نہیں کرتے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر اب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی غلط ہے کہ 73 فرقے بن جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حدیث غلط ہے تو یہ فرقے بن کہاں کے رہے؟ بن کہاں کے رہے؟ یہ تو میرے آقا نے یہ بتایا، سمجھ میں آیا؟ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک لوگوں کے دلوں کے حالات کی جانتے ہیں کہ عمر کے دل میں خیال آیا تھا آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، مگر ابو بکر سے سوال کر کے رسول پاک نے بتا دیا کہ عمر یہ خواب و خیال مت پیدا کرو، ہاں میرا ابو بکر میرا ہے، سبحان اللہ، شان ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، صحابہ کا راستہ، اس وجہ سے ہم نے اپنی جماعت کا نام بھی اسی طرح رکھا، اہل السنہ، رسول پاک کی طرف نسبت کر کے، والجماعت، جماعت الصحابہ کی طرف، اہل السنہ والجماعت، ہم رسول پاک کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہاں ہم اہل السنہ والجماعت۔ اس لیے رفیقان ملت سب سے زیادہ زہریلا صاحب وہابی ہے اس زمانے میں، دیوبندی وہابی، ان سب سے بچ کر کے رہو، ان کی نمازوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا۔ منافقین رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کبھی آپ کو ملی وہ نماز رسول پاک کے پیچھے ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی ان کی نماز ان کے منہ پہ مارے، اور ہم ایک حافظ جی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے، اور منافقین رسول پاک کے پیچھے پڑھتے، مگر اللہ نے فرما دیا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جہنم سے سب سے گہرے طبقے میں کون رہیں گے؟ منافقین۔
ابو جہل سے بھی زیادہ ہے. سمجھ میں آیا؟ ابو جہل سے بھی، امیہ بن خلف سے بھی ہے، عتبہ شیبہ ربیہ، ان سب سے بھی نیچے کا کھانا جس کو ملا ہے وہ کون ہے؟ منافق. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسے لوگوں سے دوستی کر کے آپ اپنے ایمان کو گوا دو گے. بچاؤ اپنے ایمان کو. دوست بنا لیتے ہیں، اچھے کو تو اچھے ہوتے ہیں، بروں کو تو برے ہوتے ہیں. نہیں دیکھتے آپ جس آدمی کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے وہ غنڈہ ہو جاتا ہے. جس آدمی کا بچہ نیکوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، ماں باپ کا اطاعت سے عار ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ ہاں. اور نہیں تو اب غلط لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ ہو جاتا ہے غنڈہ ہوتا ہے. ماں پیسہ دے، نہیں بیٹا پیسہ نہیں ہے، وہ تم کو دیا تو وہ جوتا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے. پیسہ دینے کی جوتیا تیری کھوپڑی کتنی کر دیا. یہ سمجھا. تو اس لیے رفیقان ملت یہ تو سامنے آ جاتا ہے. وہ آدمیوں والا قصہ جب قبر میں پہنچو گے تب سامنے آئے گا. دنیا میں نہیں. دنیا کی جیسے آپ نے قبر میں پاؤں لٹکایا بس نظر آئے گا، نظر آ جائے گا. اس لیے ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ. اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا اس سے بہتر آدمی کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے اور نیک عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ انا من المسلمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. بس یہ میں نے بڑی لمبی بات کر دی. آپ اتنے ہی پر اکتفا کریں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو بد مذہبوں سے بچائے اور آپ لوگوں کے دلوں میں اہل سنت و جماعت کی محبت پیدا کرے. اعلیٰ حضرت کا مسلک مذہب اہل سنت و جماعت، مذہب اہل سنت و جماعت عین مذہب اسلام، عین دین اسلام. اس لیے اپنے اسلام کی حفاظت اسی طرح. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین.